اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی کچھ ایسے حالات پیش آئے جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمیت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگوں میں شرکت فرمائی، جن کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس محفل پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات مبارکہ کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ زندگی کا ایک حصہ رہا ہے، اور خود اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، کبھی تم دشمن سے مٹبھیڑ ہونے کی تمنا مت کرنا۔ یعنی بیٹھے بیٹھے روز دعا مت کرو کہ میں فلاں کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے، جنگ کی تمنا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، جہاں تک ہو سکے امن و امان قائم رکھو، اس لیے کہ جنگوں میں نقصان دونوں طرف کا بھی ہوتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، جنگ ہوگی تو نقصانات ہوں گے ہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تعلیم تو یہ ہے، لیکن آگے میرے آقا نے یہ فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ تم پر جنگ مسلط کر دی گئی، سامنے والے کو جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم ڈٹے رہو اور مقابلہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور امن و امان کی بات کریں۔ صلح و مصالحت، امن و امان، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کو آج مجھے سمجھانا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ اسلام کی تعبیر میں دو طرف ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اسلام کو امن و امان یہی تعبیریں کرتے ہیں۔ بالکل اسلام کا نام ہی ہے پیس، میں بھی اس کو ایگری کرتا ہوں۔ کچھ لوگ اسلام کے متعلق صرف جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں سخت ترین موقف اختیار کیا گیا ہے دشمنوں کے مقابل میں، تب جا کر کے اسلام اپنے پیر جما سکا، اپنی سلطنتیں مضبوط کر سکا، تو جنگوں کا ہونا، جہاد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بعض لوگ اسلام کی تعبیر میں صرف جہاد اور جنگ کا نام لیتے ہیں، اور بعض لوگ صرف امن و امان کا نام لیتے ہیں۔ کیا اسلام کی یہ تعبیریں دونوں لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ میرے عزیزوں، میرا کہنا یہ ہے کہ اسلام ان دونوں حالات سے گزرا ہے۔ اسلام کا بیسک فنڈا تو یہ ہے کہ وہ امن و امان چاہتا ہے پوری کائنات میں، لیکن اگر کوئی اس میں فساد مچانا چاہے تو اس کے ساتھ جہاد بھی چاہتا ہے۔ اسلام جہاد بھی کرے گا کس کے ساتھ؟ جو امن و امان میں فساد مچائے گا۔ تاریخ میں یہی ہے، لہٰذا ہمیشہ اسلام کی جب بھی تعبیر کرو تو تصویر کا ایک رخ نہ بتاؤ کہ اسلام میں میاں کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، تسبیح پڑھو، دعا کرو۔ ہاں یقیناً اسلام امن و امان چاہتا ہے، لیکن کب؟ ایک محقق نے بہت اچھے انداز میں کہا، بار بار اسلام اور مسلمانوں کے متعلق کچھ لوگ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو پیس کا نام ہے، آپ جنگ کی بات نہ کریں نا، آپ جہاد کی بات نہ کریں۔ اور کچھ ہمارے ماڈرن خیالات کے اور کچھ سیکولر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام صرف امن و امان کے لیے ہے۔ ہاں یقیناً میں دونوں تصویریں آپ کو بتاؤں۔ اسلام امن و امان اس وقت چاہتا ہے جب اسلام میں موجود غلام خانہ کعبہ کی چھت پر موجود ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا مکہ کی فتح میں، تب حضور نے امن و امان قائم کیا ہے۔ امان وہ بہتر ہے جب تمہارے پاس غلبہ آ جائے، اور اس وقت تم لوگوں کو معاف کر رہے ہو، یہ امن و امان ہے۔ لیکن جب تمہیں کوئی دبا رہا ہے، جب کوئی تمہیں مار رہا ہے اور تم امن و امان کی بات کر رہے ہو، تو گویا کہ تم جان چھڑانے کی بات کر رہے ہو۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے یہاں یوں بتاتا ہوں۔ اب ایک صبر کا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں؟ سہ لینا، ہر چیز کو سہ لینا۔
اب کوئی 4 سال کا بچہ ہے، میرے ساتھ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، 4 سال کے بچے کو میں نے تھپڑ مارا اور وہ 4 سال کا بچہ یہ کہتا ہے میں نے صبر کر لیا۔ میاں تیرے پاس صبر کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ پلٹ کر مارنے کی طاقت بھی تو نہیں ہے۔ تو بڑے آدمی سے، طاقت والے آدمی سے اگر مار کھا کر کے خاموش رہا اور پھر یہ کہے میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں، یہ تیری مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے۔ ہاں کب؟ وہ 4 سال کا بچہ مجھے تھپڑ لگا دے، مجھے تھپڑ لگا دے، میں بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہوں، باوجود اس کے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے صبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ یہی اسلام چاہتا ہے کہ جب تمہارا غلبہ ہو اور تم دشمنوں کو معاف کر رہے ہو تو اسلام یہ امن و امان کی بات کرتا ہے، لیکن جب تمہارے ہر عضو پر بلکہ اسلامی شعار پر حملہ کیا جا رہا ہو اور تمہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو، مارنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور تم یہ کہو نہیں صبر کرنا ہے ہمیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ تم مجبوری کو صبر کا سہارا لے رہے ہو۔ مجبوری کا نام صبر نہیں ہے۔ اسی طرح امن و امان اس کو نہیں کہتے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 معاملات پیش آئے ہیں۔ آپ کی زندگی پاک جو 40 سال تک تھی، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن جب آپ کی عمر پاک 40 سال کی ہوئی، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات 63 سال تک کتنی عمر ہوئی؟ 23 سال۔ آپ کی عمر مبارکہ 40 سال سے لے کر 63 سال تک کی عمر کتنی ہوئی؟ 23 سال، 23 ایئرس۔ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال سے لے کر 53 سال تک مکہ ہی میں رہے، 13 سال تک مکہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد، اور جب آپ کی عمر مبارکہ 53 سال کی ہوئی، آپ نے ہجرت فرمایا مدینہ طیبہ کی طرف اور وہاں 10 سال قیام فرمایا۔ تو میں یہ 23 سال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جو اسلام کے دن ہیں، جو اعلان نبوت کے بعد کے دن ہیں، اس میں 13 سال مکی زمانہ ہے اور 10 سال مدنی زمانہ ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، مکی زمانے میں اور مدنی زمانے میں بڑا فرق ہے۔ مکی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم تو تھا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع رکھا اور ان 13 سالوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے، بہت کم لوگ، یہاں تک کہ آپ کو لڑنے کا اور جہاد کا بھی حکم نہیں تھا۔ 13 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی جہاد نہیں فرمایا۔ مکہ کے زمانے میں، مکی دور میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، ایک بھی جہاد نہیں۔ آج ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو اسلام کو کہتے ہیں تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ کتنے زمانے میں تلوار اٹھائی گئی ہے اور کہاں کہاں اٹھائی گئی ہے، اور جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، آج دنیا کو ان جگہوں پر اٹھانا ضروری ہو گیا ہے تلوار۔ میں اس کو بھی ثابت کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دستور ہے وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ دستور ہے۔ آپ کا جو نظام ہے وہ سب سے اعلیٰ نظام ہے، اس میں ایک نقص بھی نہیں، ایک عیب بھی نہیں آ سکتا۔ 13 سال تک کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ قتال، جنگ، جہاد نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، بعض لوگ آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں۔ اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کے جواب میں قتل و قتال نہ کریں، لڑائی کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا۔
پھر اس کے بعد یہ 13 سال سخت ترین زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، مشقتوں کا زمانہ ہے۔ اس مکی دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ انہوں نے کیسا کیسا برتاؤ نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی ان کی دشمنیوں کا اور ان کی ظلم و ستم کا ایک ایسا نشانہ بن چکے تھے کہ ان کے پورے جسم پاک میں داغ تھے، نشانات تھے۔ حضرت سمیہ کا انہوں نے ایسا خاتمہ کیا، وہ شہید ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، مکہ والوں نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ کئی صحابہ اکرام کو جانوں سے انہوں نے ختم کیا، شہید کیا۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے دست درازیاں کی ہیں، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک مرتبہ ان پر مشرکین اس قدر ٹوٹ پڑے، اتنا مارے تھے کہ آپ کا چہرہ سوج گیا تھا، آنکھیں نہیں دکھتی تھیں، سوجن کی وجہ سے آنکھیں اندر جا چکی تھیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک پھوڑ دی تھی، طرح طرح کے مظالم ہوئے۔ ان تمام حالات کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی۔ پہلے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے گئی، کہاں؟ حبشہ کی طرف۔ افریقہ کا ایک ملک ہے جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، ملک حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ایک جماعت گئی، جس میں حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی، حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا۔ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ان کو اپنا اصلی وطن چھوڑنا پڑا، وہ دوسرے وطن میں جا کر پناہ لیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ اپنے ساتھ اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کی طرف رواں ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہاں سے اسلام کی تاریخ ایک نئی تاریخ ہے۔ اور کیوں نہ نئی تاریخ ہو، آج بھی جو ہم 1442 میں چل رہے ہیں، یہ تاریخ چلی ہی ہے حضور کی ہجرت کے بعد سے۔ بہت ساری تاریخیں ہیں، کسی کی ولادت سے تاریخ چل رہی ہے، کسی کی وفات سے چل رہی ہے، لیکن اسلامی تاریخ کہاں سے چل رہی ہے؟ حضور کی پیدائش سے نہیں، اور نہ حضور کی وفات کے دن سے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت کیا مدینے، اس دن سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی ہے۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر 1442 ہجری ہو گئی۔ ہجرت کی تاریخ یہ موجود ہے۔ کیوں میرے عزیزو؟ یہاں سے اسلام اب نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے۔ اسلام نے ایک ایسی نئی تاریخ لکھی جس کو انگریز قلمدان مائیکل نے کہا ہے، جس نے کتاب لکھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ دنیا میں سب سے زیادہ اثر اور لوگوں میں انفلوئنس ڈالنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی انگریز نے یہ کہا، اپنی کتاب میں لکھا، لوگوں نے اس سے سوال کیا، پہلے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا؟ تو کہتا ہے، میں نے اس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھی، جس دن یہ اپنی دعوت کے لیے شروع کیا وہ مکہ کا پورا میدان تھا، لیکن اس کی تاریخ، اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے صرف 2 تھے، ایک اس کی عورت تھی، ایک بھتیجا، ایک بھائی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک عورت تھی سیدہ خدیجہ، اور ایک چچا کا بیٹا علی جس کی عمر 9 سال تھی۔ یہ مائیکل کہتا ہے کہ یہ دعوت شروع ہوئی تھی صرف 2 لوگوں سے۔ حضور نے دعوت دی، 2 لوگوں نے لبیک کہا، اس کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں میں ابوبکر صدیق اور ایک غلام، یہ 4-5 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی۔ اور وہ مائیکل کہتا ہے شروع میں تو ایسا ہی لگا تھا کہ یہ اسی زمانے میں ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے مقابل میں بڑی بڑی طاقتیں مکہ میں موجود تھیں۔
ابو جہل مقابل میں ہے، ابو لہب مقابل میں ہے، ابو سفیان مقابل میں ہے، یہ سرداران قریش سب ایک جگہ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس زمانے کی پارلیمنٹ ہے جہاں یہ لوگ بیٹھ کر کے فیصلے لیا کرتے تھے. تو کیا یہ 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ یہ مائیکل کہتا ہے 2 لوگوں سے شروع ہونے والی یہ دعوت میں نے آج کے زمانے میں دیکھا 1.5 ارب تک پہنچ چکی ہے. 150 کروڑ تک اس دعوت کو پھیلا دیا گیا. اور اگر یہ دعوت جھوٹی ہوتی تو 14 سینچریوں تک باقی بھی نہیں رہتی. آج تک یہ لمبی دعوت چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس دعوت کے اندر ضرور کوئی سچائی موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک انگریز قلمدان جس نے تاریخ لکھی ہے بڑی بڑی شخصیات کی. عزیزان گرامی وقار، یہ ہجرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسا اثر دکھاتی ہے، یہاں سے اسلام کی نئی نشو و نما ہوئی ہے. اسلام کی بہترین جو سیاست ہے، جو اسلام کی سلطنت کہیں، خلافت ہے، یا اللہ رب العزت کے قوانین کا نفاذ ہے، یہ ہجرت کے بعد ہو سکا ہے. ہجرت زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑنے کو کہتے ہیں، لیکن جب بندہ کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو بہت کچھ اس کے بدلے میں دیتا بھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب یہاں پر جو حالات تھے وہ مکہ جیسے حالات نہیں تھے. مدینہ نرم دل لوگوں کی زمین تھی، وہاں پر لوگوں نے استقبال کیا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 6 یا 7 دن پہلے ہی مدینے کی گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں. آلریڈی وہاں پر 100 سے زیادہ گھروں میں اسلام موجود تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کیونکہ حضور جب دعوت شروع فرما چکے تھے مکہ میں تو مدینے سے قافلے آتے تھے حج کے لیے اور وہ حضور پر ایمان لاتے تھے، واپس جاتے اپنے شہر میں پھر تبلیغ کرتے. کئی لوگ حضور کے مدینے آنے سے پہلے ہی اسلام میں تھے، ایمان میں تھے. اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مدینے میں، دونوں حالات بالکل الگ ہیں. مکہ میں بھی حضور آئے ہیں اور مدینے میں بھی حضور آئے ہیں، دونوں جگہ آنے کی کیفیت الگ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو تاریخ میں ہے بنو نجار قبیلے کی ساری بچیوں کے ہاتھ میں دف تھے اور وہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر چڑھ جاتی تھی اور روزانہ صبح سے شام تک انتظار کرتی تھی. جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رفیق سفر صدیق اکبر کے ساتھ قبا کی طرف سے نمودار ہوئے، جلوہ بار ہوئے، مدینے کی خوشیوں کا حال یہ تھا. حدیث میں موجود ہے ساری مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئیں، مرد حضرات اپنی گلیوں میں اور راستوں پر نکل آئے، اور چھوٹے بچیاں اور کچھ نوجوان جو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، تلوار بھی ان کے ہاتھ میں تھے، نیزے بھی ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ جو ان کے آڑ کے لیے جو ڈھال ہوتے تھے تو تلواروں کو ڈھال سے بجاتے بجاتے سنیت الوداع کی گھاٹیوں تک پہنچ گئے اور سب بیک زبان کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ ہمارا بریلویوں کا کیا ہوا سلام نہیں ہے، یہ مدینے کی وہ صحابیات بچیوں کا سلام ہے جنہوں نے حضور کا مدینے میں استقبال کیا ہے. ارے میرے عزیزو، یہاں مجھے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ اگر آج ہم میلاد میں کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں تو در حقیقت یہ مدینے والوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. انہوں نے بھی حضور کا استقبال کیا تھا اور یہ کہا تھا اللہ والا ہمارے شہر میں آیا ہے. انہوں نے تو بڑی بات کہی تھی طلع البدر علینا، انہوں نے کہا 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. من ثنیات الوداع، یہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کی طرف بلانے والا پیغمبر جب تک بلاتا رہے گا ہم سب مدینے والوں پر اس کا شکر واجب ہوگا. یہ بچیاں پڑھ رہی تھیں. اب مجھے یہاں سمجھ میں آیا
بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کوئی میلاد نہیں منائے تھے مکہ میں، ہے نا؟ حضور جب پیدا ہوئے تھے میلاد مکہ والوں نے نہیں منایا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو جواب میں آپ یہ کہیں جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے تب مسلمان تھے کہاں؟ حضور نے تو 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے، نہیں، حضور نے 40 سال بعد اعلان فرمایا ہے۔ مکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت جلوہ گر ہوئے تھے، خوشیاں منائی گئی، اور بات ہے کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، اس وقت تو جبرائیل امین خوشی منا رہے تھے، ملائکہ خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن اگر تم دنیاوی باتیں کرتے ہو ظاہری طور پر، تو میں مانتا ہوں مکہ والوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی، اس لیے کہ وہاں سب کافر تھے، اکثر کافر تھے، مشرکین تھے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ مدینے جب وہ رسول آئے تھے تو خوشیاں منائی گئی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ مدینے میں پہلے سے مسلمان موجود تھے۔ پتہ یہ چلا رسول آنے کے وقت خوشیاں صرف اسلام والے مناتے ہیں، جن کے ہاں ایمان ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کفر و شرک جہاں پہلے سے ہو ان کو میلاد سے کیا غرض ہے؟ رسول پاک کی ولادت سے کیا غرض ہے؟ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب رسول مکہ میں آئے تو وہاں قسمت والے ایمان والے نہیں تھے، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے ظاہری خوشی نہیں منائی، لیکن مدینے والوں کی قسمت میں تو ایمان تھا۔ جب رسول نمودار ہو رہے تھے، ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنے نبی کا استقبال کیا، تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی تو ہم نہ ڈھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں، مدینے والی بچیاں دف بجا کر کے میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی، اور میرے آقا نے اگر یہ بدعت اور شرک ہوتی تو مدینے والوں کو کہتے لے جاؤ اپنے دف اندر، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ پتہ یہ چلا میلاد منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی، اور کیوں نہ ہو قرآن پاک میں۔ بہرحال یہ ٹاپک میرا نہیں ہے یار، میں انشاءاللہ العزیز میلاد کی شب ضرور عرض کروں گا کہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں۔ یہ بیچ میں بات آئی، میں نے عرض کیا آؤ غزوات کی بات ہے کہ غزوے شروع کیسے ہوئے، جنگیں شروع کیسے ہوئی۔ 13 سال کے زمانے میں حضور کے مکی دور میں کوئی غزوہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی جہاد نہیں۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے، استقبال عالی شان، جاتے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان بنے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، اور ان کے گھر تقریباً 7 یا 8 مہینے تک قیام فرمایا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ سب سے پہلے مدینے میں جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ نئی زمین میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے، مسجد بنائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد ہوا کرتی ہے، مسجد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسجد کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ جس کی زمین تھی انہوں نے مفت میں ہدیہ کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا، لیکن یہ 2 یتیموں کی تھی، اس کی قیمت حضور نے ادا فرمائی۔ کہا کہ یہ یتیموں کا حق ہے، اسے ہدیتاً یعنی مفت میں نہ لیا جائے، اس کی قیمت ادا کی گئی۔ مسجد نبوی شریف کی جو قیمت ادا ہوئی کس کا مال تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ خریدی گئی اور اس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ یہ پھونکتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں، شیعہ رافضی صدیق اکبر کی شان میں غلیظ مغلظات بکتے ہیں۔ ابھی تو پاکستان کی سرزمین پر ایک کھٹمل نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس ذلیل و بدکار آدمی کو دنیا میں بھی اللہ ذلت سے رکھے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ جس کے مال سے اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد قباء تھی لیکن باضابطہ رسول کی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا نظام قائم کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نیا ملک جب کوئی قائم کر رہا ہوتا ہے
سب سے پہلی ضروریات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ جب نیا ملک قائم ہو رہا ہو، جو بھی اسلام کے بیس پر نیا ملک قائم ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر بنا، مسجد جیسی بنی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا عقد فرمایا۔ عقد کہتے ہیں جوڑنے کو، باندھنے کو، جیسے عقد نکاح ہم کہتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کو جوڑ رہے ہیں تو یہ عقد نکاح، عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ لگانا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مواخات کا عقد کیا تھا، بھائی بھائی بنانے کا عقد، اور تاریخ میں ایسا عقد دوسرا ملتا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، مکہ سے، دیگر علاقوں سے، سب چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں، اور ان کو کون رکھے گا؟ مدینے میں وہ کہاں رہیں گے؟ ان کا کھانا پینا، ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ تو فکر تھی۔ تو مدینے میں جو لوگ موجود تھے وہ انصار صحابہ، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین صحابہ، سب کو جمع کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس مجلس میں صبح سے شام تک میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مہاجر صحابی کو اٹھاتے، ایک انصار صحابی کو اٹھاتے، دونوں کا ہاتھ جمع کرتے اور کہتے آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اس طرح دونوں کے بھائی چارگی کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔ جتنے ہجرت کر کے آئے تھے ان سب کو حضور نے مدینے میں رہنے والے انصار کا بھائی بنایا۔ میرے عزیز، یہ خالی بولی نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، صحابہ تھے وہ صحابہ، حضور کی زبان کی لاج ایسی رکھتے تھے۔ ایک ایک صحابی جو انصار ہیں وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور اسی دن شام میں بیٹھ گئے، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنی مکان سب بتا رہے ہیں۔ کہا ہے میرے مہاجر بھائی، میرا باغیچہ اتنا بڑا ہے، اتنے درخت اس کے اندر ہے، مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں، مکان اتنے ہیں، آدھی مارکیٹ تیری ہے، آدھا باغیچہ تیرا ہے، آدھی دکان تیری ہے، آدھا گھر میرا، آدھا گھر تیرا، ہر چیز میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب بھائی بنایا ہے، میری ہر چیز میں آدھا حصہ تیرا بھی ہے۔ یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں انہوں نے آدھا اتنا کیا کہ ان کی 2 بیویاں تھی، انہوں نے کہا تم نئے مدینے میں آئے ہو، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو، اس کا مہر بھی میں ادا کروں گا، اس لیے کہ تم اجنبی ہو، یہاں کیسے شادی کرو گے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ انصار صحابہ تھے جو مدینے والے، جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے پورے سینے کشادہ کیے تھے۔ کسی کے سینے میں ذرا برابر بھی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ باہر سے آنے والے ہم پر قابض ہو گئے، نہ، مدینے والوں کا دل اللہ رب العزت نے اتنا نرم بنایا، آج بھی اس کا اثر باقی ہے، آج بھی اثر باقی ہے۔ میں اکثر کو جانتا ہوں اہل مدینہ، جب بھی ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں اہل المدینہ علی رؤوسنا، مدینے والے ہمارے سروں پر ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے نبی کا استقبال کیا ہے، ہمیں یقین ہے وہ آنے والے قیامت تک ہر مسلمان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں مکہ میں دیکھا ہے شدت پائی جاتی ہے، لیکن مدینے والے آج بھی نرمی کرتے ہیں، حجاج کے ساتھ بھی، جو حج کے لیے آتے ہیں، جو زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمی کی جاتی ہے۔ آج تک مدینے کا ایک رواج ہے، آج بھی رواج ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ میں نے کافی دن قبل یہ پڑھا تھا کہ جو بھی مدینے میں نیا ان کو دکھتا ہے، جو بھی، وہ لوگ کیا کہہ کر کے پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں یا محمد۔ آپ بھی جائیں، اگر آپ کا نام ان کو معلوم نہیں ہو تو یہاں تو آپ پکاریں گے مسٹر فلاں فلاں، نہیں، مدینے والے جس کا نام معلوم نہیں اس کو کہتے ہیں محمد۔ وہ اپنی جانب سے ہر ایک کا نام محمد رکھتے ہیں، اور اگر کوئی دوست بن جائے تو اس کو صدیق کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں۔ مدینے کا یہ رواج ہے آج بھی۔ ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہا گیا کہ جب سے نئے طریقے سے میرے آقا تشریف لائے تھے، مدینے والوں نے اس خوشی کو آج تک محسوس کیا۔ جب بھی کوئی نیا مدینے میں آتا ہے تو ہم اس کو محمد ہی کہتے ہیں، نام جب تک معلوم نہ ہو اس کو محمد ہی پکارا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں حکومت کا، سلطنت کا، وہ مدینے میں جانے کے بعد قائم فرمائے۔ مسجد بنی، عقد مواخات ہوا، یعنی بھائی چارگی قائم کی گئی،
اب اسلام کو مضبوط کرنے کا زمانہ تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے گھر بنانے شروع فرمائے. جو گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے ان کے لیے گھر بنائے گئے. سب سے پہلے کالونی بنانے کا، لے آؤٹ بنانے کا نظام میرے آقا نے عطا فرمایا ہے. بستیاں آج بھی اصحاب صفہ کی مدینے میں اگرچہ ان کو ویران کر دیا گیا ہے، لیکن مدینے کے مضافات میں حضور نے ایک بہت بڑی جگہ میں صحابہ کے گھر بنائے تھے بڑے ڈسپلن کے ساتھ. جب کسی کی شادی ہوتی تو اس مکان میں شفٹ کیے جاتے. کالونی بنانے کا سسٹم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم کا نظام قائم کیا. آج کسی بھی ملک کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی ملک، اس کی ترقی کے جو راز ہیں وہ یہی راز ہیں جو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے اسے اپنے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، پارلیمنٹ، جہاں بیٹھ کر کے وہ لوگوں سے مشورہ کرے. اپنے ملک کی، اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیا 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 جانا چاہیے، اس پر ڈسکس ہونے کے لیے ایک مکان چاہیے ہر زمانے میں. اور بادشاہ بھی اپنے محلات بناتے تھے میٹنگ کے لیے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی مضبوطی کے لیے جس چیز کو پارلیمنٹ بنایا وہ مسجد ہی تھی. اللہ کے گھر سے سارے کام ہو رہے تھے. اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا نظام قائم کیا. تعلیم کا نظام تو ایسے کہ اللہ اکبر، وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی جہاں شاگرد صحابہ ہیں، استاد رسول اللہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں ہر چیز کا علم دیتے رہے. صحابہ بھر بھر کر پیتے رہے، علم کی سوغات لیتے رہے. یہ تمام نظام قائم کس لیے کیا؟ امن و امان کے لیے کیا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، پھر اس کے بعد زراعت کے اصول، باغیچہ، شجرکاری، یہ سب میرے آقا نے فرمایا. کھجوروں کے باغیچے، خود یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیچے میں درخت لگائے. شجرکاری کا منصوبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا. اور اس کے بعد غلام آزاد کرنے کی تلقین فرمائی. جس کے پاس جو غلام ہے وہ آزاد کرے، اس لیے کہ اسلام غلامی کے دور میں نہیں رہنا چاہتا. یہ وہ زمانہ تھا جب انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے غلام ہیں تو آپ کو چھٹکارا نہیں، جب تک مالک جو خدمات لیتا رہے آپ کو کرنا ہوگا. اور آزاد کرنے کا نظام بھی تھا کہ اگر اس مالک نے کہہ دیا جا تو آج سے آزاد ہے، تو پھر اب آزاد آدمی پر کوئی دوسرا ڈورا ڈال نہیں سکتا تھا. لیکن غلام بازار میں بیچے جاتے تھے، ان کی بولیاں لگتی تھیں، باندیاں بھی بیچی جاتی تھیں. اسلام کے شروع میں بھی یہ چلا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس کو دھیرے دھیرے ختم فرمایا. کیسے؟ دیکھیں اسلام کے کئی احکام ہیں. روزہ ٹوٹ گیا، گناہ تم سے ہوا، اللہ فرما رہا ہے ایک غلام آزاد کر دو. کفارے میں غلام آزاد کر دو. قسم کھایا، توڑ دیا، اللہ فرما رہا ہے غلام آزاد کر دو. کئی ایسے کفارے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا. یعنی اسلام غلامی کے دور سے انسانوں کو نکالنا چاہتا ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوا مدینہ طیبہ میں. کتنے غلام آزاد کیے گئے؟ بے شمار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو محبوب مشغلہ تھا. آپ مال جمع کرتے اور جو بھی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کے مالک سے جا کر بات کرتے، یہ غلام میرے ہاتھ میں کتنے میں بیچے گا؟ وہ کہتا اتنے اتنے درہم میں. حضرت ابوبکر وہ غلام خریدتے اور اس غلام کو لا کر حضور کے پاس چھوڑ دیتے اور کہتے آج سے تو آزاد. حضرت بلال حبشی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مال صدیق اکبر سے آزاد کیے ہوئے ہیں. پہلے آپ بھی غلام تھے. کئی صحابہ ہیں جو غلامی کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اور انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. مسلمانوں، اپنے بھائیوں کی آزادی کی فکر کرنا یہ صدیقی ایمان ہے. اگر کوئی قید ہے، ناحق اگر کسی کے اوپر مقدمات ہے، جیل میں ہے، تم یہ مت سوچو کہ میں روٹیاں پکا پکا کر کھاتا رہا ہوں، وہ تو گیا ہے اندر. تمہیں اپنے بھائی کی فکر ضرور کرنی چاہیے. اپنے بھائی کی فکر کرو. جو ناحق مقدموں میں پھنس جائے یا قید ہو جائے اسے آزاد کرانے کی فکر، یہ ایمان ابوبکر صدیق میں سے آتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب مشغلے میں سے. اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے سلطنت اسلام کا، مملکت خدا داد جس کو کہیں آپ،
جب بھی کوئی ایک نئی کنٹری بنا رہا ہے تو کیوں بنائے گا؟ اس کے فالوورز کے لیے اچھی زمین ملے، اچھی ہوا ملے، سکون و اطمینان کے ساتھ رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنگیں کیوں ہوتی اور اسلام کی جنگیں جو شروع ہوئی اس کی وجہ کیا ہے۔ اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں، اس کا کچھ لوگ غلط معنی نہ نکالیں۔ میں پوری ایک جماعت کو لے کر شفٹ ہو گیا، چاہنے والے تھے، اللہ والے تھے، یہاں تکلیفیں زیادہ ہو رہی تھیں، ایک جگہ ہم شفٹ ہو گئے۔ مقصد کیا تھا ہجرت کرنے کا ہمارا؟ تاکہ لوگوں کے فتنوں سے دور ہو جائیں، ہم اللہ رب العزت کے نظام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ بات یہی ہے، ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد تو یہی ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں گے، زمینوں پر محنت کریں گے، زراعت ہوگی، فصل ہوگی، ہم کھائیں گے، خوشیوں سے رہیں گے، اس اصول پر عمل کریں گے، کسی کو نہیں چھیڑیں گے، ہم اللہ کی رضا چاہیں گے، یہی رہے گا ہمارا مقصد۔